لباس کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے کا حکم شرع۔ تفصیل کے ساتھ اس کا یہ مسئلہ کہ بعض اوقات لباس شلوار تہمد ٹخنوں سے نیچے تک لٹکا ہوتا ہے، اور بعض حضرات نماز کے وقت اس کو اڑیستے ہیں اوپر سے، بعض حضرات نیچے سے پائنچے فولڈ کرتے ہیں، بعض حضرات آستین کو فولڈ کرتے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں حکم شرع، اس پر چند احادیث پاک آپ سماعت کر لیں۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے تہمد کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ صحیح بخاری۔ سنن ابو داؤد کے اندر حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہمد آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو، اگر ایسا نہ کرو تو ٹخنوں تک اونچا رکھو، اور تہمد لٹکانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تکبر کو پسند نہیں فرمایا۔ تیسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں خیال نہ رکھوں، یعنی میری توجہ ہٹ جائے تو میرا تہمد ایک جانب ڈھلک جائے، ٹخنے سے نیچے آ جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، سورج کو گہن لگ گیا، آپ علیہ السلام جلدی سے اٹھے، اس حال میں کہ آپ کا تہمد زمین پر گھسیٹ رہا تھا، زمین سے لگ رہا تھا، یہاں تک کہ آپ مسجد میں آئے اور لوگ بھی پلٹ کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، یعنی نماز کسوف۔ اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کہ نماز میں نہ بالوں کو سنواروں نہ کپڑوں کو موڑوں۔ 3-4 حدیثیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہیں۔ اب اس میں سے جو مسائل فقہاء نے اخذ کیے ہیں ان احادیث کی روشنی میں، وہ سادہ یہ ہے، بعض جگہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کی جو ہے مطلقاً ممانعت فرمائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان کا یہ طریق ہو کہ اس کی شلوار یا تہمد ٹخنے سے اوپر ہو۔ تکبر اور کی نیت سے اگر اس کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہے تو پھر وہ احادیث پاک کی روشنی میں جہنمی اور اس پہ نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اگر تکبر نہیں ہے، یعنی شلوار ٹخنے کے نیچے ہے لیکن عذرائے تکبر نہیں ہے، بے دھیانی میں ہے، بے خیالی میں ہے، تو اس کے لیے یہ جو احادیث میں آیا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ افضل اور اولا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مطابعت کی جائے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر اس بندے نے عذرائے تکبر ٹخنے سے نیچی شلوار رکھی اور پھر نماز پڑھی تو وہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اور کوئی شخص شلوار نیچی ہے مگر تکبر کی نیت سے نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی، خلاف اولا ضرور ہے۔
اسی طرح لباس کا ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکنا بنیادی طور پر یہ آداب لباس سے ہے۔ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہر وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ آداب لباس سے ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، آداب لباس میں شامل ہے کہ آپ کا ٹخنا نیچا ہو۔ تو کپڑے کو ہر وقت اس کا اہتمام کریں، اور جو حضرات کپڑوں کو نیفے کی جانب سمیٹتے ہیں، اردو میں اڑیسہ اس کو کہتے ہیں، اڑیسنا، پانچے کی جانب سے دورہ کرتے ہیں، تو جو لوگ نماز سے پہلے لٹکانے کی ممانعت سے بچنے کے لیے کپڑا اڑیس لیتے ہیں یا نیچے کی جانب سے موڑتے ہیں، پائنچا چڑھاتے ہیں، تو اس کو بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آپ ایک منع سے بچنے کے لیے دوسرا منع کر رہے ہیں، ممنوع کام کرتے ہیں، یعنی آپ ایک چیز کو اپناتے ہوئے دوسری چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر کسی کی آستین ہے ہی ہاف کٹ، شرٹیں جیسے آج کل ہیں، ہے ہی ہاف کٹ، تو اس سے بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ یعنی ایک آدمی کی شرٹ ہے، وہ ہے ہی ہاف بازو، اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ شلوار یا تہمت بانیت تکبر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مکروہ تحریمی، بلا نیت تکبر لٹکا جانا یا لٹکانا مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے۔ تمام محدثین، تمام فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں اپنی عادت شریف یہ بنانی چاہیے کہ ہمارا لباس ہم جو سلائیں ہی سنت کے طریقے پر، اور شلوار اتنی ہی سلائیں کہ وہ ٹخنوں سے اونچی رہے۔ آداب لباس میں یہ چیز ہے، اس لیے تاکہ تکبر کا شائبہ تک نہ ہو، اور عام حالت میں بھی اوپر رہے اور نماز کی حالت میں بھی اوپر رہے۔